الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم صدقے کے بارے میں بات کریں گے کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے اور صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل ہے۔ سب سے پہلے صدقے کی فضیلت کے بارے میں سن لے۔ صدقہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا انسان ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی جو انسان صدقہ کر دیتا ہے تو پھر اس سے بلائیں اور اس سے مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ فرض ہوتا ہے جسے ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، وہ صاحب نصاب مسلمان سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ صاحب نصاب مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اضافی رقم اس کے پاس موجود ہو تو اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا واقعی وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر وہ حقدار ہے تو پھر آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی بھی غریب کو یا مسکین کو یا یتیم کو اور زکوٰۃ مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ مسجد کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ آپ بنی ہاشم یعنی کسی سید زادے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا ہوتا ہے صدقہ واجبہ جسے ہم صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، جو مسلمان عید الفطر کی نماز سے پہلے یعنی رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر بھی صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتا ہے جس کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، اور صدقہ واجبہ کے لیے بھی آپ کو تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ آپ جس کو صدقہ واجبہ دے رہے ہیں کیا وہ اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ صدقہ واجبہ بھی آپ کسی بھی مسافر کو، یتیم کو، مسکین کو یا وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے آپ اس کو صدقہ واجبہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری قسم ہوتی ہے نفلی صدقات۔ نفلی صدقات یہ ہوتے ہیں جو ہم بازار میں جاتے ہوئے کسی بھی فقیر کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں، یا ہم مسجد کا کوئی کام کروا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ سارے نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ نفلی صدقات کے لیے آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، آپ راستے میں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نفلی صدقات ہیں جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: اے محبوب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو صدقات میں سے اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو تم خرچ کرتے ہو صدقات میں سے بے شک اللہ عز و جل اس کو جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھی صدقے کی 3 قسمیں۔ صدقہ فرض بھی ہوتا ہے، صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں۔ فرض صدقہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور صدقہ واجبہ جسے ہم صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، اور نفلی صدقات جو عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں۔
یاد رکھیں جس طرح کا فقیر ہوگا آپ اسی طرح کا صدقہ اسے دے سکتے ہیں۔ اگر فقیر کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اسے پیسے دیں، اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اسے کپڑے دیں، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کھانا دیں، اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ سارے کام صدقات میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔